اس کے بعد میں جنرل سیکرٹری وارم جناب معروف شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کی غرض و غایت اور وارم کا تعارف پیش کریں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمانان، عالی جناب ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب، عالی جناب ڈاکٹر مجید پاریک صاحب، عالی جناب ڈاکٹر سید مصباح الدین صاحب، محترمہ ڈاکٹر فوزیہ خان میڈم صاحبہ، ڈاکٹر وجاہت مرزا صاحب، جناب مولانا انیس الرحمان صاحب ندوی، جناب انجینئر یونس الدین صاحب اور پورے مہاراشٹر سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس، میں آپ سب کا ایک دن کی اس کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کے غرض و غایت بتاؤں۔ محترم سامعین، آج قرآن کے سب سے پہلے سبق اقرا کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا جب تحفہ دیا تو سب سے پہلے حکم دیا کہ پڑھو، یعنی دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اور ناکامیاں اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ پڑھنے میں پوشیدہ ہے۔ ساری بیماریوں کی جڑ علم ہے اور ساری بیماریوں کا علاج بھی علم ہے۔ اللہ نے یہ حکم کسی بھی دوسرے فرض سے پہلے دیا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے بھی پہلے قرآن کے اس حکم اقرا کو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح کرتے ہوئے کہا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی یہ کہ علم کا حاصل کرنا جب فرض ہوا تو پھر علم کا دینا بھی فرض ہوا اور علم کے لیے وسائل کا فراہم کرنا بھی فرض ہوا۔ قرآن نے فرمایا کہ علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی قوم، چاہے وہ کسی مذہب، کسی خدا کی ماننے والی ہو، اگر علم حاصل کرتی ہے تو مد مقابل کی جاہل قوم اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کئی صدیوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک خاص قسم کا علم حاصل کر کے دنیا کی دوسری قومیں اس وقت مسلمانوں پر راج کر رہی ہیں، اور مسلمان نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جہالت کے سبب ذلت اور رسوائی کے شکار ہیں۔ دولت اور وسائل کی کثرت کے باوجود منصب قیادت سے بہت دور ہے۔ یعنی دنیا میں جو کوئی بھی علم حاصل کرے گا وہ بغیر علم والے سے افضل ہوگا، برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے مطابق ساری دنیا کو علم کا صحیح تصور مسلمانوں سے ملنا چاہیے تھا، مگر مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے نہیں نبھایا، یہاں تک کہ یونیسکو جیسی بین الاقوامی تنظیم بھی غیر مسلموں نے بنائی، اور آج وہ پوری دنیا کو اپنے انداز سے تہذیب، اخلاق، انسانیت، بھائی چارہ اور امن کی باتیں سکھاتی ہے۔ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے اور دنیا اس کی بات کو مان لیتی ہے۔ علم فرض ہونے کے باوجود مسلمانوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی طرح اس کو اہمیت نہیں دی ہے، جبکہ اس کی اہمیت ان تمام فرائض سے پہلے واضح کر دی گئی تھی۔ محترم سامعین،
اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، جیسے کہ سرکار ہمارے سرکاری اسکولوں کے نصاب کو زعفرانی رنگ دینا چاہتی ہے۔ ابھی حال میں کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا تھا، جہاں پر کئی لڑکیوں کا ایک بہت اہم سال برباد ہو گیا۔ اس طرح کے کئی مسائل جب علم کے تعلق سے سامنے آئے تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں اور ان مسائل پر گفتگو کریں کہ آخر جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ملت کے دردمند حضرات کا، اور خاص طور پر ان کا جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں مگر ان کی آواز بہت کمزور ہے، اگر وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس چیز پر گفتگو ہو سکتی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم نے اس تعلیمی کانفرنس کو بلایا ہے۔ ہم نے کال دیا کہ مہاراشٹر کے سبھی جگہ سے لوگ اس میں شامل ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے دور دراز علاقوں سے آج یہاں پر افراد پہنچے ہیں۔ اس کانفرنس کے فوری بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسمبلی کا ہم فارمیشن کریں جو انٹلیکچوئل مسلمز پر، جس میں مہاراشٹر کے ہر ضلع سے کم از کم 2 لوگوں کو نمائندگی دی جائے، اور یہ جو اسمبلی ہوگی یہ سال میں 2-3 بار بیٹھے گی، اور مہاراشٹر کے ہر ضلع سے وہاں کی تعلیمی حالت کی ضرورتوں کے بارے میں، وہاں پر چلنے والے بہترین پروجیکٹس کے بارے میں، وہاں کی خواتین غریب لوگوں کے تعلیم کے بارے میں، وہاں پر دیہاتوں میں بسنے والے وہ اقل ترین لوگوں کے بارے میں جن کے مکان 10, 15, 20 ہوتے ہیں، جہاں ہم آج تک ان کے تعلیم کے کوئی وسائل کو نہیں پہنچا سکے، اس پر گفتگو کریں۔ محترم سامعین، ایسا نہیں ہے کہ تعلیم پر کام نہیں ہو رہا ہے، حالات ضرور سدھرے ہیں، بہت سارے اسکولز اور کالجز بھی قائم ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی جہاں ضرورت ہے وہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پائے۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک کو تعلیم دلانا ضروری ہے۔ جو ملک میں مسلم حکمرانی ہوتی ہے وہاں اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سبھی کو تعلیم دے، اور اگر وہاں جہاں پر ہم لوگ اقلیت میں ہیں وہاں ہماری اقلیت کا اپنی خود کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو تعلیم گھر گھر تک، فرد فرد تک پہنچائے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم نے اس کانفرنس میں اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنا چاہا کہ مسلمانوں کا اپنا تعلیمی نظام ہو۔ تعلیمی نظام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کا کوئی پیرالل نظام ہو۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم دلانے کے لیے مسلمانوں کا پارٹیسپیشن ہو۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ چند افراد اس عمل میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ساری امت کا اس میں پارٹیسپیشن جب تک نہیں ہوگا تب تک اس ملک کے ہر مسلمان کے گھر تک تعلیم نہیں پہنچنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کچھ مسائل ہیں اس ملک کی۔ اگر ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں تو اس ملک کے کونے کونے میں مسلمان بستے ہیں، یہاں کی ہر ریاست میں مسلمان بستے ہیں، ہر ریاست میں ان کی تعداد کم و بیش الگ الگ ہوتی ہے، ہر ریاست کی تاریخ الگ ہے، وہاں کی کلچر الگ ہے، وہاں کی زبان الگ ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے برڈن یہ بھی ہے کہ وہ اس کی علاقائی زبان بھی سیکھے،
پھر وہ نیشنل لینگویج ہندی بھی سیکھے، پھر وہ انٹرنیشنل لینگویج انگریزی بھی سیکھے، اس کے ساتھ اسے اردو بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو عربی بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک علیحدہ کام ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مسلمانوں کا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے۔ پارٹیسپیشن ایسا ہو نہ صرف فزیکلی ہو بلکہ انٹلیکچوئل پارٹیسپیشن ہو اور فائنینشیل پارٹیسپیشن ہو، کیونکہ کوئی بھی کام جب تک کہ فائنانس نہیں ہوتا ہے وہ ہو نہیں پاتا۔ محترم سامعین، ہم نے سیاست اور مذہب کے عنوان سے اس ملک کے اندر بہت کام کیا ہے۔ ہماری کئی مذہبی جماعتیں ہیں، ہمارے لاکھوں مساجد ہیں، لاکھوں مدارس ہیں۔ ہمارے پاس سیاست میں بھی ہم نے بہت کام کیا ہے، لیکن ہمارے جو سماجی مسائل ہیں اس پر ہم نے اتنا کام نہیں کیا ہے جتنا ہمیں آزادی کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ جو موٹے موٹے ہمارے مسائل ہیں وہ ہے تعلیم، روزگار، غربت، تحفظ، شناخت، انصاف، صحت، فرقہ پرستی وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم کسی مسئلے کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ وسائل لگتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے انفراسٹرکچر لگتا ہے، ہمیں ٹرینڈ لوگ لگتے ہیں، ہمیں والنٹیئرس لگتے ہیں اور ہمیں فائنانس بھی لگتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں یکجا آنے کے لیے ہم نے ان مسائل میں سب سے پہلے تعلیم کو اہمیت دی اور اس پر ہم نے کام کرنے کی کوشش کی شروعات کی۔ تعلیم پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو جو میں نے آپ کو 4 وسائل کہا ہے وہ ہمیں خود بخود آنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر آتا ہے، ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ آتے ہیں، والنٹیئرس ہوتے ہیں اور کچھ حد تک ہمارے پاس فائنانس بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ کام کرنے کے لیے سیلف سفیشینٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کام تو ہمارے جو ہو رہے ہیں اس میں زیادہ کام اس ملک کے اندر انفرادی ہوتے ہیں۔ کچھ کام چھوٹے چھوٹے گروپ کرتے ہیں اور کچھ کام کچھ خاندان کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی اس ملک کے اندر بہت بہترین کام کیا ہے۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ کام انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے 2008 میں وارم ویلفیئر ایسوسیشن فار ریسرجنس آف مائنورٹیز کے نام سے ایک آرگنائزیشن کو دلی میں 10 اسٹیٹ کے لوگوں نے مل کر فارم کیا، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم تعلیم کو نیشنل ایشو، مسلمانوں کا نیشنل ایشو سمجھیں اور اسے نیشنل لیول پر ایڈریس کریں اور نیشنل لیول پر کام کرنے کی شروعات کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ محنت ہے، بہت بڑا کنسپٹ ہے۔ ہماری قوم جس نے کبھی 2 بر اعظموں پر حکومت کی تھی، اس ملک کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک متحدہ بھارت بنایا تھا، آج اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بڑا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کام شروع کرنے سے پہلے ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم یہ کام مسلسل کرتے رہیں گے، اس کے بارے میں مسلسل بولتے رہیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے اور ہم انہیں بار بار یہ بتائیں گے کہ ایجوکیشن ہمارا قومی مسئلہ ہے اور یہ ایک متحدہ کام ہے۔ تو یہ جب آرگنائزیشن نے بنائی تو ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ پربھنی میں شروع کیا۔ 2008 میں ہم نے ایک پرائمری اسکول شروع کیا اور الحمدللہ وہ اسکول اب 10ویں کلاس تک آ گیا اور اس کے 2 بیچز بھی نکل گئے۔ ماشاءاللہ ایک صاحب نے ہم کو 4 ایکڑ زمین ہم کو وہاں پر انہوں نے ڈونیٹ کی ہے اور بہت جلد ہم اس کے اوپر عمارت بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا کنسپٹ
اس تعلیمی انفراسٹرکچر کا صرف ایجوکیشن کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ہر ضلع کے اندر ہم ایک وارم کمپلیکس بنائیں، اور اس وارم کمپلیکس کے اندر ایک CBSE اسکول ہو، ایک ہاسٹل ہو. جن بچوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے ہیں اور جن کو کوئی اسکول نہیں ملتا ہے، ویسے بچوں کے لیے کم از کم 50 سے 100 بچوں کا ایک ہاسٹل ہو. اسی کے ساتھ اسی کیمپس کے اندر ایک سیکریٹریٹ ہو. اس سیکریٹریٹ کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے ہم روزگار، غربت، شناخت، انصاف، صحت وغیرہ کے کام بھی کریں. یہ ہمارا ایک پرماننٹ انفراسٹرکچر ہو اور اس کے اندر ہمارے پرماننٹ امپلائیز ہوں. اسی کیمپس میں ایک مکتب ہو، ایک کونسل کی عمارت ہو اور ایک مسجد ہو. اسے ہم وارم کمپلیکس کا نام دیتے ہیں، اور ہمارا یہ ہر ضلع میں، ملک کے 700 ضلعوں میں ہم اس کمپلیکس کو بنانا چاہتے ہیں. اور اس کمپلیکس کی مدد سے ہم اس ملک کے تمام مسلمانوں کو نیٹ ورک کے ذریعے سے جوڑ سکتے ہیں. محترم سامعین، آپ تھوڑا سا اس بات کو امیجن کیجئے کہ جو لوگ سکم میں رہتے ہیں، ناگالینڈ میں رہتے ہیں، تریپورہ میں رہتے ہیں، یا گجرات میں رہتے ہیں، یا کیرلا میں رہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، وہ کسی بھی عنوان سے ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. لیکن اگر ان اسکولوں کا اگر نیٹ ورک قائم ہو جاتا ہے تو اس نیٹ ورک کے مادھیم سے، اس توسط سے ہم پورے ملک کے مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں. ہمارا ایک کنسپٹ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اسکولز چلائیں جو ریسیڈینشل ہوں. جیسے کہ ایک اسٹیٹ میں ایک ایسا اسکول ہم چلائیں جہاں ایک کلاس کے اندر ہر ضلع سے 2 بچوں کو داخلہ دیا جائے، اور ہر ضلع کے 2 بچوں کو داخلہ دے کر ان کو جب ہم 7 سال 10 سال ایک جگہ پر ایک ساتھ پڑھنے اور رہنے کا موقع دیں گے تو ان کے اندر آپس میں دوستی بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اور جب وہ اسکول سے باہر جائیں گے تو ان کا ایک بہترین نیٹ ورک بنے گا جو وہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں استعمال کر سکیں گے. اسی طریقے سے ہم ایک ایسا بھی اسکول چلا سکتے ہیں جہاں پر ہر اسٹیٹ کے 2 بچوں کو ایک کلاس میں داخلہ دیا جائے اور ساری ریاستوں کے بچوں کی وہاں نمائندگی ہو، اور یہ بچے اگر وہاں پر رہ کر 7 سال 10 سال پڑھتے ہیں تو ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ ہوں گی، ان کے اندر دوستیاں ڈیولپ ہوں گی، اور جب وہ اسکول سے باہر نکلیں گے تو ان کا ایک بہترین نیٹ ورک ہوگا. یہاں پر سیاست کے ارباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی توجہ ایک بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. خاص طور پر 2 لوگ یہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ مسلمان کافی پچھڑی ہوئی قوم ہے، ان کو اسکول چلانے کے لیے، اسکول کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. بڑی غربت میں ہے، یہ غربت میں ہے اس لیے ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آج ایک اسکول کو قائم کرنا بہت مہنگا ہو گیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ حکومت سے اس بات کے لیے ریپرزنٹیشن کرے کہ مائنورٹیز کو اسکولز کے ایفیلیشن میں کچھ آسانیاں دی جائیں. وہ ایسا ہو کہ اگر CBSE اسکول کو 2 ایکڑ زمین کی اگر کی ضرورت ہے تو مائنورٹیز کے لیے وہ 1 ایکڑ تک یا 1.5 ایکڑ تک کی جا سکتی ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ بلڈنگ بنا کر ہی ایفیلیشن دیا جاتا ہے. تو اگر CBSE سے یہ کہا جائے کہ پرمیشن دینے کے بعد 10 سال کا اگر ان کو ٹائم دیا جائے بلڈنگ بنانے کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ کئی اور اچھے اسکول کئی ضلعوں کے اندر آ سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کپل سبل کے زمانے میں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک بورڈ ہونا چاہیے، اور وہ خبر اس وقت انڈین ایکسپریس میں آئی تھی اور بورڈ کے ممبرز بھی ڈکلیئر ہوئے تھے. اس وقت میں دلی جا کر ان ممبر سے میں ملا، مگر وہ جتنے لوگوں کے نام تھے وہ علیحدہ سے بورڈ بنانے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ زیادہ تر دلی بیس تھے. انہیں ایسا لگتا تھا کہ دلی میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ پورے ہندوستان میں ویسے ہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ جو مسلمان بھارت کے دیگر علاقوں میں بستا ہے، دیہاتوں میں بستا ہے، ان کے حالات بہت خراب ہیں.
وہ اسکول قائم نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا بورڈ بناتے ہیں تو ان کو بہت آسانیاں ہوں گی. آپ اس کا بہترین جو ہے انفراسٹرکچر کی بات کیجیے, اس کے معیار کی ضرور بات کیجیے, لیکن انہیں تھوڑا سا ٹائم ضرور دیجیے. تو میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ بات پھر سے اگر اٹھائی جائے تو یقیناً جو ہے آگے چل کر مسلمانوں کا اس میں کچھ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے. محترم سامعین, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہاں پر اور بھی جو ہے یہاں اسپیکرز ہیں. میں اپنی بات کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنے سے پہلے, جیسے میں نے کہا کہ آج کی ہماری اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو, خاص طور پہ مہاراشٹر کے مختلف علاقے سے مسلمانوں کو یہاں بلا کر ہم تعلیم کے نظام پر ڈسکشن کریں کہ ہمارا اس تعلیمی نظام میں جو سرکار کا چل رہا ہے اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, اور علیحدہ سے ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم انٹلیکچوئل مسلمز کی بھی ایک یہاں پر کمیٹی بنانے جا رہے ہیں. اس کانفرنس کا جو میسج ہے وہ میسج میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ بات آج سے یہاں سے نکلے گی, بہت سارے لوگوں کو آج یہ پسند نہیں آئے گی یا انہیں بہت بڑی لگے گی, مگر انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے, درد بہت زیادہ بھی ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے پھر وہ دوا بھی بن جاتا ہے اور ہم اسے قبول بھی کرنے لگتے ہیں, اور بعض وقت پھر وہ اچھا بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارا اس کانفرنس کا میسج یہ ہے کہ تعلیم مسلمانوں کا قومی مسئلہ ہے. یہ لوکل نہیں ہے, یہ انفرادی نہیں ہے, یہ کسی ایک گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی گرام پنچایت اس ملک کی حکومت نہیں چلا سکتی. حکومت چلانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ ہی لگتی ہے. اس لیے ہم کو یہ قومی مسئلہ ہے, ہمیں نیشنل لیول پر بھی اس کی کوشش کرنا چاہیے. دوسرا, تعلیم ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے, اجتماعی کوشش کی اس میں ضرورت ہے. دوسرا میسج ہمارا یہ ہے کہ تعلیم ہماری اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے. تیسرا یہ کہ ہر مسلم بچے کا اسکول میں داخلہ ہو اور اس کا ڈراپ آؤٹ نہ ہو. یہ کام ہر مسلمان نے, اس کی ہر تنظیم نے, اس کی ہر NGO نے یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک خاطر خواہ اس کی تعداد جو ہے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک پہنچے, پروفیشنل کورسز تک پہنچے. یہ میسج آپ اپنے گاؤں میں جا کر, اپنے ضلعوں میں جا کر اس کے لیے ضرور کوشش کیجیے گا کہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو اور ہر بچے کا داخلہ ہو. اس کے بعد کا میسج ہمارا یہ ہے کہ مسلم اداروں نے اپنے معیار کو بڑھانا چاہیے. بہت سارے مسلم اسکولوں کو پرمیشن ملی ہوئی ہے, ان کو گرانٹ بھی ملتی ہے, لیکن ان کا انفراسٹرکچر جو ہے ابھی اتنا معیاری نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے تعلیمی اور انفراسٹرکچر کے معیار کو بڑھانا ضروری ہے. اگلا میسج ہمارا یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے ملک کے مسلمانوں کو جوڑا جائے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم کو کچھ لیڈرشپ اسکولز بھی چلانا چاہیے. اگلا میسج ہمارا یہ ہے کہ علماء اور مذہبی قائدین, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے بھی کہا ہے, علماء اور مذہبی قائدین مسلمانوں کو عصری تعلیم کی طرف راغب کریں. ہماری یہ درخواست ہے علماء سے اور مذہبی قائدین سے کہ جمعہ کے خطبات میں اور جہاں کہیں بھی وہ اپنی تقریریں کرتے ہیں وہاں مسلمانوں سے گزارش کریں کہ وہ عصری تعلیم حاصل کریں. اس کے بعد کا میسج یہ ہے کہ اسلام کے اصول کے مطابق تعلیم تجارت نہیں ہو سکتی, لہذا مسلمان اس کی تجارت سے گریز کریں اور تجارت کے لیے دیگر ذرائع کا استعمال کریں. اگلا میسج یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں خواتین کی شرکت کو بڑھائیں. اور آخری میسج جو ہم اس کانفرنس سے دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ مسلم ادارے آپس میں باہمی تعاون کو فروغ کریں. یہ ادارے اصل میں انفرادی ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو اپنے ٹیچروں کی ٹریننگ کر پاتے ہیں, نہ تو وہ وہاں پر ان کا اکیڈمک لیول بڑھا سکتے ہیں, مگر جب یہ ایک دوسرے کو تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اکیڈمک پرفارمنس بھی بڑھے گا. میں اس سے پہلے کہ مقرر جناب ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب جو دلی سے سفر کر کے یہاں آئے تھے, ان کی جو 2 باتیں انہوں نے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ یہ جو کام ہے یہ بڑا پتا مارو کام کہتے ہیں. اس کے اندر بے انتہا محنت لگتی ہے, اخلاص لگتا ہے, ایمانداری لگتی ہے اور بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب نے کہا کہ اب ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں بچی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ وہ ان کے پاس جائیداد نہیں تھی,
مگر ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب نے اپنی ساری جائیداد علم کے لیے وقف کر دی. دوسری بات ڈاکٹر ظفر محمود صاحب کی قربانی کی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے IRS ہیں, انکم ٹیکس کمشنر تھے, یہاں ناگپور میں بھی انہوں نے کام کیا, لیکن ملت کے کام کے لیے انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا. یعنی کہ یہ بھی ایک ان کی بڑی قربانی تھی. تو محترم حضرات, یہ کام بغیر قربانیوں کے نہیں ہوتا ہے. میں اور آپ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے جس میں ہماری زندگیوں کی قربانی ہو, جس میں ہماری دولت کی قربانی ہو, جس میں ہماری آرام و آسائش کی قربانی ہو, اور ہم اس کے لیے کوشاں رہیں. اتنا کہہ کر میں آج کے اپنی اس غرض و غایت والے چند الفاظ کو ختم کرتا ہوں, اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب اس کا پہلا سیشن ختم ہو جائے گا اور لنچ ہو جائے گا ختم, تو اس کے بعد آپ حضرات سے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اسے درخواست ہے کہ وہ اسی ہال میں پھر سے بیٹھیں جہاں پر ہم اسمبلی آف انٹلیکچوئل مسلمز کا فارمیشن کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.